آج کے اس معلوماتی سیشن میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ باہر چلچلاتی گرمی ہو اور آپ کا کمرہ بالکل ٹھنڈا یخ ہو رہا ہو، وہ بھی بغیر 1 یونٹ بجلی خرچ کیے، بالکل صفر بجلی۔ آج ہم جس کمال کی ٹیکنالوجی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ واقعی کچھ ایسا ہی کرتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس سائنسی کرشمے کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے نا کہ بھئی بغیر بجلی کے کمرہ ٹھنڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب بھی اے سی کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں بڑی بڑی مشینیں اور مہنگے بجلی کے بل گھومنے لگتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بل دیکھ کر جو پسینے چھوٹتے ہیں انہیں سکھانے کے لیے بھی اے سی ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر ناممکن سا لگنے والا جادو آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ خالص سائنس ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہوائی فائر نہیں ہے۔ مشہور سائنسی میگزین فیوچر آف سائنسز نے بھی اس پر باقاعدہ حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب وہ سائنسدان جو روزانہ نئی سے نئی ایجادات دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات میں واقعی کچھ دم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ہماری کولنگ انڈسٹری کے ان تمام پرانے اور روایتی اصولوں کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے جن کے ہم عرصے سے عادی ہو چکے ہیں۔ اس زبردست ٹیکنالوجی کا نام رکھا گیا ہے نیس کوڈ۔ اس کا مطلب ہے بغیر بجلی کے جب چاہیں پائیدار ٹھنڈک حاصل کرنا۔ اسے کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جسے ہم شارٹ فارم میں کاسٹ کہتے ہیں، وہاں کے محققین نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ روایتی کمپریسرز کو سائڈ پہ رکھا اور سیدھا کیمسٹری کا شاندار سہارا۔ ایک ایسا طریقہ جو ماحول دوست بھی ہے اور سب سے بڑی بات، مہنگی بجلی سے بالکل آزاد۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی بنیاد ایک بڑا ہی دلچسپ کیمیائی عمل ہے جسے اینڈوتھرمک ڈسلیوشن کہا جاتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاص قسم کے نمک کو پانی میں ملایا جاتا ہے تو وہ حل ہوتے وقت اپنے ارد گرد کی ہوا سے بہت زیادہ گرمی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اب جب ساری گرمی جذب ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہاں زبردست ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ اس کام کے لیے سائنسدانوں نے امونیم نائٹریٹ کا انتخاب کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹھنڈک پیدا کرنے کی طاقت کسی بھی دوسرے بہترین متبادل سے پورے 4 گنا زیادہ ہے۔ ہے نا کمال کی بات؟ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سائیکل پورا کیسے ہوتا ہے۔ اس پورے عمل کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، بالکل آپ کے موبائل کی ریچارجبل بیٹری کی طرح۔ پہلا ہے کولنگ فیز۔ اس میں امونیم نائٹریٹ پانی میں حل ہوتا ہے، ارد گرد کی ساری گرمی چوس لیتا ہے اور ماحول کو فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن جب سارا نمک حل ہو جائے گا تو ظاہر ٹھنڈک کا عمل رک جائے گا اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دوسرا مرحلہ، یعنی ریجنریشن فیز۔ اب اس سسٹم کو دوبارہ چلانے کے لیے سورج کی روشنی کام آتی ہے۔ دھوپ پانی کو گرم کر کے بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے اور پیچھے بچ جاتا ہے ہمارا امونیم نائٹریٹ اپنی اصلی کرسٹل حالت میں، بالکل تیار اگلی بار کے لیے۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس جادوئی سسٹم کے اندر کوئی بہت بڑی مشینیں ہوں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حیران کن حد تک سادہ ہے۔ اس میں کوئی کمپریسر، موٹریں یا گیس کے پائپ نہیں ہیں، صرف چند عام سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک دھاتی کپ یا کنٹینر ہوتا ہے جسے ہم کولنگ یونٹ کہتے ہیں، جہاں یہ سارا کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ پھر ایک سولر ریجنریٹر ہے جو دھوپ کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہے جو پانی ملے نمک کو اوپر کھینچتا ہے تاکہ پانی جلدی بھاپ بن سکے۔ اور آخر میں پولیسٹائرین فوم سے بنا ایک انسولیٹڈ ڈبہ ہوتا ہے جو اس قیمتی ٹھنڈک کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور ایک ہی جگہ پر قید رکھتا ہے۔ اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں جو لیبارٹری ٹیسٹس میں سامنے آئے ہیں۔ محققین نے نوٹ کیا کہ اس چھوٹے اور سادہ سے سیٹ اپ نے کنٹینر کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی سے گرا کر صرف 20 منٹ کے اندر 3.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا۔ مطلب 20 منٹ میں اتنی زبردست کولنگ، اور وہ بھی کسی بجلی کے کنیکشن کے بغیر۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹھنڈک بس آئی اور گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بار درجہ حرارت گرنے کے بعد یہ سسٹم 15 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہا۔ 15 گھنٹے! اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ صرف لیبارٹری کا کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں ہے، بلکہ اس میں واقعی اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک آپ کو زبردست اور دیر پا ٹھنڈک فراہم کر سکے۔ لیکن ٹھہریے، ہر سائنسی پیش رفت کے کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، اور یہاں ایک انتہائی اہم وارننگ پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو امونیم نائٹریٹ ہے نا، یہ ایک انتہائی طاقتور آکسیڈائزر اور دھماکہ خیز مواد ہے۔ آپ نے شاید خبروں میں سنا ہوگا کہ تاریخ کے کئی بڑے اور تباہ کن صنعتی حادثات
اسی کیمیکل کے بے احتیاط استعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے عام لوگ مارکیٹ سے خرید کر گھروں میں استعمال کریں۔ اس کا موجودہ ماڈل سختی کے ساتھ صرف کنٹرولڈ اور انڈسٹریل ماحول کے لیے ہی محفوظ سمجھا جا سکتا ہے۔ سنگین حفاظتی خطرات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سسٹم کی کچھ عملی خامیاں بھی ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کیمسٹری اپنی جگہ بہترین کام کر رہی ہے، لیکن اس کی اوور آل کولنگ پاور ہمارے عام اے سی کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ یہ بڑے ہالز کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے صرف چھوٹی اور بند جگہوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اور دوسری بڑی رکاوٹ ہے ہمارا موسم۔ چونکہ یہ سسٹم ریچارج ہونے کے لیے دھوپ اور پانی کے بھاپ بننے پر انحصار کرتا ہے، اس لیے یہ صرف خشک اور تیز دھوپ والے علاقوں میں ہی بہترین کام کرے گا۔ اگر ہوا میں نمی یعنی ہیومیڈٹی زیادہ ہو تو پانی جلدی اڑے گا نہیں اور یہ سسٹم بہت سست پڑ جائے گا۔ اور اگر ہم ایک عام ایئر کنڈیشنر اور اس نئے نیسکوچ سسٹم کو آمنے سامنے رکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہمارا روایتی اے سی ہے جو بجلی پیتا ہے اور پوری دنیا کی کل بجلی کا تقریباً 10% اکیلا استعمال کر جاتا ہے، اور دوسری طرف نیسکوڈ ہے جو کیمیائی عمل سے چلتا ہے، سورج کی حرارت استعمال کرتا ہے اور اس کا ماحولیاتی اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک واضح سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نیسکوڈ ہمیں گرڈ کی بجلی اور بھاری بلوں سے تو بچاتا ہے، لیکن ٹھنڈک پیدا کرنے کے معاملے میں یہ عام اے سی جیسی تیز اور بھرپور طاقت فراہم نہیں کر سکتا۔ تو آج کے سیشن کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج ہمارے اے سیز دنیا کی 10% بجلی کھا رہے ہیں، جو کہ ہماری زمین اور وسائل پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو کیا مستقبل میں سائنس ایسے محفوظ اور جدید کیمیائی نظام بنا پائے گی جو ہمارے ان بجلی چوسنے والے اے سیز کی مکمل جگہ لے سکیں؟ بے شک ابھی ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر کیمیکلز کی سیفٹی اور کولنگ پاور کو بڑھانے کے حوالے سے۔ لیکن نیسکو جیسی ایجاد نے ہمیں یہ امید ضرور دی ہے کہ بغیر بجلی کے ایک پائیدار اور ٹھنڈا مستقبل واقعی ممکن ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے اس معلوماتی سیشن میں اس زبردست موضوع کو سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔